سامنے ہماری تخلیق کا مقصد اور اس پر استقامت، اس کے عنوان پر کچھ الفاظ کہوں گا، کچھ جملے، کچھ نصیحتیں جو کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ حاضرین جماعت، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ہماری پیدائش اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب تذکرہ کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے یہی کہا کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، ہم تیری تحمید بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم۔ حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، وحدت و جلالت، پاک دامنی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو دنیا کا نظام چلانے والا ہے اور ہمیں روزی اور رزق مہیا کرنے والا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر جو ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، جو ہمیں نیکی کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی سید المرسلین، احمد المذنبین، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان دین، میرے دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوانان ملت،
میں آپ لوگوں کے سامنے ہماری تخلیق کا مقصد اور اس پر استقامت، اس کے عنوان پر کچھ الفاظ کہوں گا، کچھ جملے، کچھ نصیحتیں جو کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ حاضرین جماعت، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ہماری پیدائش اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب تذکرہ کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے یہی کہا کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، تو ہم تیری تحمید بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری بڑائی بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری بزرگی بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہم کافی ہیں، تو آدم کو پیدا نہ کر، تو آدم کی تخلیق نہ کر، وہ دنیا میں فساد مچائیں گے، وہ دنیا میں فتنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں علم دیا، علم کے ذریعے سے پوری مخلوقات پر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی، آدم کا سجدہ کروایا۔ علم ہونے کی وجہ سے آدم کا سجدہ کروایا، کیونکہ ان کے اندر عبادتیں تھیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے عبادتیں بھری، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر تسبیح و تحلیل داخل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر علم ڈالا۔ علم کی بدولت آدم علیہ السلام کو اور آدم کی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے بڑا رتبہ دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بتایا، اطلاعاً اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ میں نے آدم اور آدم کی مخلوق کو، آدم اور آدم کی پیدائش کو، آدم اور آدم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، میں نے ان تمام کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا مقصد بتایا، ہماری پیدائش کا مقصد بتایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے، ہم ایک ایم دے کے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جئیں، ہم دنیا میں مرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مریں۔ ہمارا مقصد، ہمارے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے۔ دنیا میں کہ انسان ایسے ہی نہیں پیدا کیا جاتا، دنیا روزانہ چلتی ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، دنیا اپنے اعتبار سے نہیں چلتی، اللہ رب العالمین کے چلانے کی وجہ سے چلتی ہے، اللہ رب العالمین کے نظام چلانے کی وجہ سے دنیا چلتی ہے۔ تو پوری کی پوری دنیا اللہ رب العالمین پر نربھر ہے، پوری کی پوری دنیا اللہ رب العالمین پہ ٹکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی جس دن اللہ رب العالمین دنیا کے اوپر سے نظر ہٹا لے گا، اس دن دنیا تہس نہس ہو جائے گی، تمام کی تمام مخلوقات تہس نہس ہو جائے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد دے کر کے پیدا کیا، اور اس مقصد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یوں کیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اور اس کے علاوہ تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک انسان کی ایک بولی ہے، ہماری ایک زبان ہے، ہم اپنی زبان میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اپنے مقصد کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے نچھاور کرنا۔ جنوں کا بھی یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ چرند پرند، یہ درندے، یہ زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، یہ آسمان میں اڑنے والے پرندے، اور اس کے علاوہ آسمان میں رہنے والی مخلوقات، زمین میں رہنے والی مخلوقات، یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں۔ یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو، یا اسی طریقے سے میں نے زندگی اور موت کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اس کو میں آزما کر دیکھ لوں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہر کسی کو آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کا چھین کے آزماتا ہے، کسی کو خوشی دے کر آزماتا ہے، کسی کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے آزمانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین آزما کر دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین انسان ہے، کون خوشیوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، کون مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھتا ہے کہ تم اپنے مقصد کے تحت کیسے زندگی گزارتے ہو، تم اپنے مقصد کے تحت اللہ رب العالمین کے اوپر کتنا ایمان رکھتے ہو، تم اپنے مقصد کے تحت کتنی عبادتیں کرتے ہو۔ کیا صرف تم مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہو، یا پھر اچھائیوں میں بھی یا خوشیوں میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جانچنا چاہتا ہے، ہمیں پرکھنا چاہتا ہے۔ ہماری مخلوقات کا یا انسانوں کا یہ عالم ہے کہ انسان مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، مصیبتوں میں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسی ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جیسے ہی خوشیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، خوشیوں میں تمام چیزیں بھول جاتے ہیں، نعمتوں کا شکر بھی بجا نہیں لاتے، الحمدللہ تک نہیں کہتے اپنی زبان سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد دے کر کے پیدا کیا، یہ مقصد اللہ رب العالمین نے، اور اسی طریقے سے پچھلی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تقریباً 10 نسلیں ایسی گزریں جنہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ 10 نسلیں آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر 10 نسلیں ایسی گزری جنہوں نے اپنے مقصد کو یاد رکھا، ایمان پر ثابت قدم رہے، توحید پر ثابت قدم رہے، ان کے اندر شرک نہ تھا، ان کے اندر بدعات نہ تھے، ان کے اندر کسی بھی طریقے کے خرافات نہ تھے، بلکہ غلطیاں تھیں۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر جو غلطیاں ڈالی، انسان کے اندر وہ غلطیاں سب کرتے تھے، وہ گناہ سب کرتے تھے، لیکن تذکرہ آتا ہے کہ تقریباً 10 نسلوں تک ان کے اندر شرک موجود نہیں تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، نوح علیہ السلام کی قوم میں شیطان نے ان کی قوم کو یا ان کے باپ کو یا ان کے داداؤں کو یہ کہلا کر، یہ پھسلا کر انہیں یہ بتایا کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے اجداد جو تھے بہت اللہ والے تھے، بہت پرہیزگار تھے، اب وہ مر چکے ہیں، ان پرہیزگاروں کو دیکھ کر تمہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ان پرہیزگاروں کے نام سے ان کی تصویریں بنائی، پھر ان کو دیکھ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ جیسے ہی ان کا زمانہ گزر گیا، جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا، شیطان ان کے بچوں کے دلوں میں آیا، اور ان کے بچوں کے دلوں میں آ کر ان کے بچوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو بتوں کو دیکھ رہے ہو، جن کی تصویریں تم دیکھ رہے ہو، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تمہارے باپ دادا ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تعظیم عبادت کا ایک مرحلہ ہے، تعظیم عبادت کا ایک حصہ ہے۔ تعظیم اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی انسان کو دیکھ کر اچانک کھڑا ہو جاتا ہے عزت کے طور پر، تو ایسے کھڑے ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ صرف اور صرف کھڑے ہونا، قیام جس کو کہا جاتا ہے، نماز میں قیام ہوتا ہے، رکعت باندھ کر ہاتھ اٹھا کے ہم سینے پہ ہاتھ باندھ کے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تعظیماً قیام کرنا، تعظیماً قیام کرنا اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے اسکولوں میں بھی ایسے کروایا جاتا ہے، وہ سب منع ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، تعظیماً تم کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کسی بزرگ کو دیکھو، کھڑے ہو جاؤ، اپنی کرسی دے دو، ان کو بٹھانے کے لیے دینا یہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ تعظیم کے لیے اسکولوں میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہونا منع ہے۔ تو تعظیم کے لیے شیطان نے نوح علیہ السلام کے باپ داداؤں کے دلوں میں
یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے یہ بت تصویریں جو تم دیکھ رہے ہو، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، تمہیں بھی ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کی تعظیم کی۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں ورغلایا، ان کی تعظیم کے نام پر ڈائریکٹ انہی سے پوچھنے لگے، ڈائریکٹ انہی سے کیا ہے، انہی سے مانگنے لگے، اپنی تمام عبادتیں ادھر ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم والوں کو سدھارو، جاؤ اپنی قوم والوں کو توحید بتاؤ، جاؤ اپنی قوم والوں کو سکھاؤ کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جن کی یہ تعظیم کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، یہ شرک میں مبتلا ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کے بتاتے ہیں کہ اے میری قوم والے، یہ جن کی تم تعظیم کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو شرک قرار دیا ہے، تم شرک سے بچ جاؤ۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں آپ کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے میں آپ لوگوں کے پاس ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرایا، اللہ رب العالمین کے جلال سے اپنی قوم کو ڈرایا، اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور کہا کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جس میں شرک داخل ہوا، جس میں بدعات اور خرافات داخل ہوئے۔ ایک انسان اپنے مقصد کو بھلا کر اپنی توحید کی استقامت کی، وہاں پہ قربانی دے کر انہوں نے بتوں کے لیے، انہوں نے ان تصویروں کے لیے عبادتیں اپنے آپ کے لیے مختص کر لیں، اپنے آپ کے لیے خاص کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، ڈرانے کے بعد بھی نہ مانے، ڈرانے کے بعد بھی نہ مانے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں میں عذابات کو بھیجا۔ عذابات اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر اس وجہ سے نازل کیے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ چکے تھے، اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ڈرانے کے لیے ان پر عذابات بھیجے، ان پر بھکمری نازل ہوئی، ان پر قحط سالی آئی، ان پر بارشیں نازل ہوئی، سیلاب آئے، الگ الگ خشک حالی ان پر اللہ رب العالمین نے بھیجی۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے، بلکہ وہ لوگ کیا کیے، اور بھی ڈر کر اور بھی بتوں کے سامنے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے شکایت کر دی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کی دعوت دی۔ 950 سال تک 950 سال تک انہیں توحید کی طرف بلایا، انہیں استقامت کی طرف بلایا، انہیں اپنے ایمان پر جمے رہنے کی تلقین کی، پھر بھی نہ مانے۔ نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین میری قوم سمجھنے والی قوم نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو ان کو نیست و نابود کر دے، انہیں برباد کر دے۔ اگر اللہ اگر تو ان کو چھوڑے گا دنیا میں تو یہ کیا ہے، فسق و فجور کو عام کریں گے، یہ شرک کو پھیلائیں گے، یہاں تک کہ یہ بچے جنیں گے تو یہ شرک اور کفر والے بچے جنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑو۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کا سب سے بڑا سیلاب ان لوگوں پر نازل کیا، دنیا کی سب سے بڑی بارش، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارشیں نازل کر دیں، زمین سے فوارے نکل لگے، یہاں تک کہ ان فواروں نے اور ان بارشوں نے پوری دنیا میں گھیرا باندھ لیا، اور سب کے سب جو ایمان والے تھے، چند لوگ اور کچھ جوڑے اللہ رب العالمین نے جو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا تھا، جو کشتی میں سوار ہوئے، ان کے علاوہ پوری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، انہوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، انہوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین کو بھلا دیا کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا نظام چلانے والا ہے، وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اور ہمارے کھلانے پلانے کا انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اپنے حقیقی رب کو بھلا دیا، اپنی توحید چھوڑ دی، اپنی استقامت چھوڑ دی۔ تو محترم سامعین، ہمیں بھی یہی بات ستاتی ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان نہ رہا، اللہ رب العالمین ہمیں عجیب طریقے کے عذابات میں مبتلا کر سکتا ہے،
اللہ رب العالمین ہمیں عجیب عجیب طریقے کی بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو ڈرنے کی بات ہے، ہم میں سے ہر کسی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے، ہمیں استقامت پر جمے ہوئے نہ رہنے کی وجہ سے، شرک میں، خرافات میں، بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہیں ہمیں نیست و نابود نہ کر دے، کہیں ہماری زندگی برباد نہ کر دے، کہیں ہماری آخرت برباد نہ کر دے۔ تو ہم میں سے ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقصد تخلیق کو یاد دلانے کے لیے جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی طرف گئی، جب بھی کوئی قوم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دنیا میں یہ معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں ان کی طرف گئی اور ان کی عبادتیں کرنے لگی، اللہ رب العالمین نے ان قوموں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ انہیں ڈرائے، تاکہ انہیں بتائے کہ یہ توحید سے ہٹ کر دوسری دنیا میں جا بسے ہیں، یہ توحید کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے ہیں، جاؤ انہیں ڈراؤ، جاؤ انہیں واپس لے کر آؤ، انہیں اپنے ایمان پر واپس جماؤ۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں 4 قوموں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، سب کے سب اپنے قوم والوں کو آ کر کے کیا کہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، جو برحق ہو، اللہ کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرا معبود اپنے علاوہ بنایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں جس کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کے سامنے ہم رکوع کر سکیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کے سامنے ہم سجدہ کر سکیں۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو یہی کہہ کے ڈرایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے قیام نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع و سجدہ نہ کرنا۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو ایک انسان کو اپنا مقصد یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہم کہاں جا کے جھک رہے ہیں، ہم کہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں اپنی، ہم کہاں پہ جا کے کیا ہے منتیں مانگ رہے ہیں، ہم کہاں پہ جا کے دعائیں کر رہے ہیں، کس کے سامنے ہم مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کس کے سامنے مانگ رہے ہیں؟ تو ایک انسان کو اپنا مقصد کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا، قل آمنت باللہ، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا، میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے تو اس پہ جم جاؤ، دوسروں کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں کی، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ پوچھنا، تم اللہ کے علاوہ کسی سے سجدہ نہ کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگرچہ کہ تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے یا تمہیں جلا کیوں نہ دیا جائے، تم جلا بھی دیے جاؤ تو اللہ کے سامنے شرک نہ کرنا، تم قتل بھی کر دیے جاؤ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ امت مسلمہ کا حال دیکھیں، امت مسلمہ کا حال دیکھیں، اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے۔ جب ایک انسان گالی دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تیری گالیاں اللہ تعالیٰ سن لے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ آئے گا، تجھے یہیں پہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ ہم بولتے ہیں کہ کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ آیا تو تجھے یہاں پہ برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گالیاں سن لیتا ہے، ڈائریکٹ دعائیں نہیں سنتا۔ توبہ توبہ، ہم اپنے رب کے تعلق سے کتنا برا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اپنے رب کے تعلق سے کتنا برا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو سنانے والے کو، جو ہمیشہ سننے والا، جو ہمیشہ قائم و دائم ہے،
جو اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے سننے کی، اپنے دیکھنے کی استطاعت کو، طاقت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک کالی رات میں کالے چٹان پر کوئی ایک کالی سی چونٹی رینگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سننے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنے مضبوط اور اتنی قدرت رکھنے والے ہمارے رب کو کسی مردے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کسی مرے ہوئے انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو، جو مر چکا ہے، جو مٹی میں داخل ہو چکا ہے، جو سڑ گل چکا ہے، ایسے انسان کی ضرورت پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ سیدھے سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھے دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھے سننے والا ہے۔ تم سیدھے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اپنی امت مسلمہ کا حال دیکھو۔ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے کہاں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کوئی پہاڑوں پہ، کوئی درگاہوں پہ، کوئی درختوں پہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت حد سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہارا وہم گمان نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو مرے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے سناتے ہو۔ توبہ کرو ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے، ان تمام شرک کی چیزوں سے۔ اللہ رب العالمین سیدھے سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان تمام بیکار کے وسیلوں کو دیکھ لے گا، تمہارے شرک کو دیکھ لے گا، تو تمہاری دنیا بھی برباد کرے گا، تمہاری آخرت بھی برباد کرے گا۔ ایک انسان کو اپنی توحید پر صحیح طریقے سے استقامت کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کو ایک اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کو اچھے توحید والا بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی انسان توحید پر قائم رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑی بے شمار خوشخبریاں سنائی۔ اللہ رب العالمین نے جن نبیوں کو شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجا، اللہ رب العالمین نے جن نبیوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے بھیجا، اللہ رب العالمین نے انہی نبیوں کے زبانی یہ سنایا کہ اگر تم شرک کو چھوڑ دو گے، اگر تم خرافات کو چھوڑ دو گے، اگر تم بدعات کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رضامندی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے علاوہ ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے علاوہ ایک انسان اور کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل گئی، اسے پوری دنیا مل گئی، اسے پوری آخرت مل گئی۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہ پہ یہ بیان کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 جگہوں پہ قرآن میں بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی۔ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایمان لانا اللہ رب العالمین کے لیے ایمان لانا اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ ایک انسان مومن کب بنتا ہے؟ جب وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا کامن چیز ہے؟ کیا معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز ہے نہیں میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو اپنی زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ جب ایک انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ کھڑے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور صرف اور تجھی سے کیا مدد چاہوں گا، صرف اور صرف تجھے سے مدد چاہوں گا۔ تو ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں کیا ہے تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، یہاں پہ سجدہ کرتا ہے، جیسے ہی اٹھ کے گیا باہر، وہاں پہ قبر پڑی ہوئی ہے اس پہ سجدہ کر رہا ہے، اپنا وعدہ نہیں توڑ رہا، وہ اپنا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے، وہ اپنا وعدہ توڑ رہا ہے، وہ انسانوں سے نہیں اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہے۔ تو ایک انسان کو لا الہ الا اللہ کا پورا مطلب سمجھنا چاہیے، اور ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہمیشہ مطلب سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ کرے، پھر وہاں پہ سامنے جا کے دوسروں کے سامنے ایک کیا ہے قبر پہ جھکے اور پھر اس سے مدد چاہے،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ کے گیا کہ تیرے علاوہ میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، پھر وہاں پہ جا کے سجدہ کر کے ان کے سامنے مدد مانگتا ہے ایک انسان، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اس نے خود کا کلمہ توڑ دیا، اس نے خود کا کلمہ توڑ دیا، اس نے خود کا وعدہ توڑا۔ ایک انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخالفتیں کر رہا ہوں۔ تو ایک انسان ایمان والا اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ تصدیق بالجنان، اور اس کلمہ توحید کو اپنے دل سے مانتا ہے، اپنے دل سے، صرف زبان سے نہیں، منافق کی طرح اپنے دل سے مانتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں دل سے بھی اپنے رب کو رب ماننے والا۔ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، عمل کرتا ہوں میں ارکان پر، اپنے ہاتھ پیر سے عمل کرنے کو عمل بالارکان کہا جاتا ہے۔ ایک انسان ایمان والا اسی وقت بنتا ہے جب یہ تین چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک تو زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے اللہ رب العالمین کو رب ماننا، تیسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا، دوسروں کی عبادت نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا۔ تب جا کے ایک انسان کیا مومن بنتا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، نیک عمل یعنی کہ وہ تمام چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ تمہیں فلاں چیزیں کرنا پڑے گا، تو ہمیں وہ تمام چیزیں کرنی ہوگی، تبھی ایک انسان وعملوا الصالحات پر عمل کر پائے گا۔ ایک انسان جب وعملوا الصالحات پر ایک انسان توحید کو اپنا لیا، اس کے بعد عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دو چیزیں شرط ہیں، ایک انسان توحید والا بننا، ایمان والا بننا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسلام میں بیان کیا ہے کہ فلاں چیزیں تمہیں کرنی ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں اپنے جسم سے کرنی ہیں، تب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے بعد توحید پر جمے رہنا، اور پھر کیا ہے استقامت کے ساتھ پیدائش سے لے کر یا پھر کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کر مرنے تک اسی پہ جمے رہنا، اگر وہ انسان مرتد ہو گیا یا پھر کوئی دوسرا دین اپنے لیے اپنا لیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے رتی برابر بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی، رتی برابر بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری چیزیں ایک انسان اپنا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اللہ تعالیٰ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا، سب کا سب ریجیکٹ، سب کا سب برباد، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ بیکار میں ایک انسان کیا کرتا ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو کیا کرتا ہے، ایسے پھینک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی لسٹ اٹھائے گا، بیکار سب پھینک دے گا، ہوا میں اڑا دے گا، ذرات بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانے، اپنے مقصد کو جانے کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار پیدا کر دیا، کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو کے ایسے کما دھما کے ایسے ہی زندگی گزارنے کے بعد ایسے مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کر دیا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹ کے آنے والے؟ اللہ تعالیٰ ذرات سے ایک انسان ذرہ ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ اسے واپس دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ ایک انسان کے مرے ہوئے لاکھوں سال گزر جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایک انسان بوسیدہ ہو کے اس کی مٹی اڑنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مٹی کو جمع کر کے اس کو جمانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ایک انسان بیکار میں نہیں پیدا کیا گیا، دنیا کی کوئی بھی چیز، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی
چاہے ہم کو اچھی لگتی ہو چاہے ہم کو بری لگتی ہو، اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا. سب کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، سب کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا، وہ مقصد اللہ رب العالمین کی توحید کی، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا وہ مقصد ہے. کوئی انسان اپنے مقصد کو بھلا کر کے ایسے ہی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ جو انسان نہ مسلمان ہے، نہ اس کو اللہ معلوم، نہ اس کو رسول معلوم، نہ اسے اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد معلوم، وہ کس لیے جی رہا ہے وہ بھی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایسے لوگ جن کو اللہ بھی نہیں معلوم، جن کو رسول بھی نہیں معلوم، جن کو اپنی پیدائش کا مقصد نہیں معلوم، جن کو توحید نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو یہ تمام چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں یہ ان جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے، ان جانوروں سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں، ان جانوروں سے بھی گھٹیا لوگ ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر جانوروں کے پیدا کیے جانے کا مقصد بیان کیا کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ پہاڑ، یہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ پتھر کیا کرتے ہیں؟ پھٹ جاتے ہیں. یہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی نکلنے لگتا. اور انسان ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد یاد نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے کیسے زندگی گزارنا. ایک انسان کو اپنے زندگی کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو مقصد جانتا ہے اس کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا. جیسے کہ میں نے آیتیں پڑھ کے سنائی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا، ان کے لیے نعمتوں کا وعدہ کیا، ان کے لیے رضامندی کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتیں دینے کے بعد یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ رب العالمین جب ایک مومن کو، جب ایک توحید پرست کو جنت میں داخل کرے گا، اپنی رضامندی دے دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی تمام طریقے کی نعمتیں اسے دے دے گا. پھر اللہ تعالیٰ انہیں پوچھے گا جنت میں جانے کے بعد اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو؟ جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین تو نے اتنی ساری نعمتیں دے دی، اتنی ساری نعمتیں دے دی، اور کیا چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور کیا چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، تو نے اپنی رضامندی ہمیں دے دی، پوری جنت دے دی ہمیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اور ایک چیز باقی ہے، اور ایک چیز باقی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے اپنے پردے کو ہٹا لے گا. جیسے ہی ایک انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا اور ایک انسان اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں جس میں رتی برابر بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور اپنی سیدھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک جنتی اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگ جائیں گے تو جنت کی پوری نعمتیں بھول جائیں گے. جنت کی پوری نعمتیں ایک انسان بھول جائے گا. پورے جنتی اپنی نعمتوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا اچھا ہوگا کہ پوری نعمتیں بیکار لگیں گی انہیں. تو اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں حاصل کرنا ہے ایک انسان کو تو ایک مقصد کے تحت جینا پڑے گا، اور وہ مقصد عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے بے شمار عبادتیں رکھی، اللہ رب العالمین نے بے شمار عبادتیں رکھی. اور عبادتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا رکھا؟ ہم عبادت محضہ اور عبادت غیر محضہ، دو طریقے کی عبادتیں. محض عبادت محضہ ان عبادتوں کو کہا جاتا ہے جن کی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرطیں رکھی اور اس کو عبادت قرار دیا، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ وغیرہ سب کچھ بتایا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے. یہ محض عبادتیں ہیں، خالص عبادتیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کی جاتی ہیں. عبادت محضہ. ایک بہت سارے انسان کیا ہے ان عبادتوں میں غفلت برتتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں جلدی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے، جمعہ میں ایک مرتبہ نمازیں پڑھنے کی عادی ہوتے ہیں، یا پھر کیا ہے 3 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 2 وقت کی پڑھ لیتے ہیں، 1 وقت کی، کوئی تو 8 دن میں ایک بار پڑھ لیتا. روزے بھی ان کے ایسے ہی گزرتے ہیں،
اسی طریقے سے زکوٰۃ حج بھی ان کا ایسا ہی گزرتا ہے. غفلت بہت زیادہ محض عبادتوں میں، خالص عبادتوں میں بہت زیادہ، جو کہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت اس کے اندر موجود ہے، اس میں ایک انسان بہت زیادہ غفلت برتتا ہے، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ جانوروں کی کیٹیگری میں چلے جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ گیا گزرا بن جاتا ہے. تو ایک انسان کو اپنا مقصد یاد ہونا چاہیے. یہ عبادت محضہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا. اور اسی طریقے سے ایک انسان عبادت غیر محضہ کرتا ہے، ایسی عبادت جو کہ محض عبادت نہیں بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر وہ فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی ہر وہ فرما برداری جسے ایک انسان ہمارے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے یہ سمجھ کے کرتا ہے. چاہے کھانا پینا ہو، ایک انسان کھاتا پیتا اس وجہ سے ہے سحری میں کہ سارا دن میں کیا ہے طاقت نبھا پاؤں گا، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے. سحری کرنا ایک عبادت ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے جسم کا فائدہ ہے، ہماری روح کو غذا ملتی ہے. یا اسی طریقے سے عبادت غیر محضہ میں ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، اس میں ہمارا فائدہ ہو، ہمارا نقصان ہو، وہ بات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا تو وہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ایک انسان سوچتا ہے کہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا، میری کیا ہے بزنس میں نقصان ہو جائے گا، سوچتا ہے، لیکن فائدہ ہے اس میں. روزہ ایک انسان رکھتا ہے، اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. کیونکہ وہ ایک تو سحری کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنے جسم کو غذا پہنچاتا ہے. یہ عبادت غیر محضہ. جیسے روزہ رکھتا ہے وہ عبادت محضہ میں داخل ہو جاتا ہے، خاص عبادت میں وہ ایک انسان آ جاتا ہے. تو ایک انسان کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بتایا وہ عبادت محضہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ عبادت غیر محضہ ہے. جیسے ہم اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ہمارے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک ہٹے گھٹے نوجوان کو دیکھتے ہیں، موٹا تازہ. صحابہ اکرام کہتے ہیں کاش کہ یہ جہاد میں آتا تو مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوتا، مسلمان کتنے بلندی پر ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ انسان اپنی توانائی، اپنی صحت تندرستی لے کر اپنی بیوی بچوں کے لیے باہر نکلا ہے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں پلاؤں، تب بھی اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول کرے گا. یہ عبادت میں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. ایک انسان اپنی زندگی کے لیے بھی کماتا ہے، ایک انسان اپنی زندگی کے لیے جیتا ہے، ایک انسان حلال طریقے سے کمائی کے ذرائع دیکھتا ہے، ذریعے ڈھونڈتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیسہ کما کر کے لاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، اپنے مسلمانوں کو کھلاتا ہے، اپنے محتاجوں کی مدد کرتا ہے. یہ تمام چیزیں عبادتوں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جنت دے گا. ایک انسان کو ہر طریقے کی عبادت کرنا اور اپنی زندگی کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ایک انسان ہر طریقے کی عبادت کرے جسے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. ایک انسان ہر طریقے کا وہ کام کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، تم اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اپنی دنیا ہے، تم اپنے دنیا کو بھی نہ بھولنا، تم اپنی آخرت کو بھی نہ بھولنا، تم اپنی آخرت سے بھی غفلت نہ برتنا. اپنی دنیا ہے، جتنی حد تک اللہ اور اس کے رسول نے جینے کا حکم دیا اتنی حد تک دنیا کے تحت جیو. دنیا کو اپنی پوری کی پوری زندگی نہ سمجھ بیٹھنا، دنیا کو پورا کا پورا کیا ہے پوری کی پوری زندگی نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ دنیا کے پیچھے نہ چلے جانا، آخرت کو بھی دیکھنا. دنیا جتنی حد تک جینا ہے اتنی حد تک جیو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو اتنی حد تک جیو. اگر حرام میں جا رہے ہو تو بچ جاؤ، اگر حرام میں جا رہے ہوں تو بچ جاؤ. جو بھی انسان اپنے مقصد کے تحت جیے گا، جو بھی انسان اپنے ایمان کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمع رہے گا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخری چیز بیان کر کے ختم کرتا ہوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم حقیقی مومن ہو، تم حقیقی ایمان والے ہو، تم حقیقی توحید پر ثابت قدم ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے. دنیا میں بھی تم بلند رہو گے، آخرت میں بھی تم بلند رہو. تمہیں کوئی بھی مائی کا لال آ کے ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا،
تمہیں کوئی بھی آ کے اپنی عبادتوں سے روکنے والا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی بھی مارنے والا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی بھی ستانے والا نہیں ہوگا، تم پر کوئی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، تم اپنے ایمان کی طاقت کے بدولت زندگی گزارنے والے ہوگے، تم اپنے ایمان کی وجہ سے زندگی گزارنے والے ہو گئے، کیونکہ جب تم پکے سچے مومن رہو گے تو تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں، تمہیں کوئی مارنے والا نہیں، تمہاری عبادتوں میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں، تمہاری زندگی جینے سے تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو ایک مسلمان کو اور دنیا میں جینے والے ہر انسان کو اپنے مقصد کے تحت جینا چاہیے۔ اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید پر جمے رہنا ہے، مرتے دم تک اس پر جمے رہنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی سے اچھی زندگی دے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کسی انسان کی توحید پرست ہونے کے بعد بھی کسی انسان کی بری زندگی گزر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو جانچنا چاہتا ہے، تم جتنے ایمان میں ثابت قدم رہو گے قیامت کے دن بھی اتنے ثابت قدم رہو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر جمے رہنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو کلمے کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ رب العالمین ہماری زندگیاں توحید پر چلا، اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے خرافات سے بچا لے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ ہم نے اب تک جتنا بھی شرک کا کام کیا ہے یا خرافات کا کام کیا ہے یا بدعات میں ہم مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزیں ہماری معاف فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، ہمیں توحید پرست مسلمان بنا، ہمیں نیک مسلمان بنا، اللہ رب العالمین ہمیں با اخلاق مسلمان بنا، ہمیں اچھا مسلمان بنا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد کو دیکھ کر جینے والا بنا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مسلمانوں کے لیے جینے والا بنا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے انسانوں کے لیے جینے والا بنا، اللہ رب العالمین ہمارے اندر انسانیت کو بھر دے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر انسانیت کو بھر دے، ہمیں اچھا انسان بنا، اللہ رب العالمین ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اب تک جتنے بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول ہونا بہت شرط ہے، اللہ تعالیٰ تیری رضامندی شرط ہے، اللہ تعالیٰ تیری رضامندی ہمیں دے دے، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو اللہ رب العالمین جلد از جلد پھیر دے، تو معاف کر دے، اللہ رب العالمین ہم تمام کے کاروباروں میں برکت عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر کسی کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔